دوسری چیز، اگر نشہ کرو گے، مولانا کا کیا نقصان ہے، علماء کا کیا نقصان؟ نقصان تو آپ کا ہے، آپ تباہ ہو جاؤ گے، انسٹالمنٹ پر قسطوں پہ مرو گے، بڑی بڑی بیماریاں. اور بیماریوں کے اندر شریف آدمی بیمار پڑتا ہے تو لوگ شوق سے چندہ بھی دیتے ہیں علاج کے لیے، نشیڑی بیمار پڑتا ہے تو لوگ چندہ بھی نہیں دیتے، علاج بھی صحیح طور پہ نہیں ہو پاتا. تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہاری بیوی کا کیا ہوگا، تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ نشہ کرنے والوں کے بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بچے بھی چڑھاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں تو شریف گھرانوں کے رشتے نہیں آتے. غور کریں، یہ سب دنیا کی مصیبتیں ہیں. اور حیا کے پردے میں کہہ دوں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب سنتے ہیں، نشہ کرنے سے انسان کی مردانہ طاقت بھی ختم ہوتی ہے، آدمی نامردی کی طرف جاتا ہے، وہ بیوی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اگر بیوی شریف ہے تب تو ٹھیک ہے، گھٹ گھٹ کے مرے گی، لیکن اگر وہ تھوڑی سی بے باکی اس کے اندر ہے تو اس کے قدم کسی اور طرف جائیں گے. ذرا غور فرمائیں، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، آپ نے مجبور کیا، قوم نے مجبور کیا کہ ہم لوگوں کے سامنے کھل کے بات کریں. اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہو، پاگل پن اس سے پھیل سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، نشہ کرنے والا حالت نشہ میں جب اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو جو اولاد پیدا ہوتی وہ پاگل پیدا ہو سکتی ہے، اولاد عیبی پیدا ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جو جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور بہت آسانی سے کہہ دیتے مولانا ٹینشن تھا. ارے ٹینشن تھا تو وضو کرو، ٹینشن تھا تو درود شریف پڑھو، ٹینشن تھا تو قرآن کی تلاوت کرو، ٹینشن تھا تو کلمہ شریف پڑھو، ٹینشن تھا تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، ٹینشن تھا تو لا حول ولا قوت الا باللہ شریف کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. فرمایا گیا جو لا حول شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے. اس لیے اور جن لوگوں کو نشے میں مبتلا پاؤ تو جو محلے کے ذمہ دار لوگ ہیں، شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں، ان کو نوجوان نہ سمجھائیں، کیونکہ آپ سمجھانے جائیں گے تو آپ بھی اس کے بلا میں مبتلا ہو سکتے. بڑے لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو قریب لانے کی کوشش کریں، ان کو علماء کے قریب لانے کی کوشش کریں. بہت دنوں سے ہمارے شہر تقریباً کچھ سال ہو رہے پورے شہر کو جھونکنے کی، گنبد و مینار کے پورے شہر کو جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لوگ اب کرتے کیا ہیں، گھروں کے اندر سے نشاور چیزیں بیچتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہ دھندا، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر ایسے لوگ محلے کے اندر ہوں جو نشاور چیزوں کو بیچتے ہوں تو پورا محلہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کا سوشل بائیکاٹ کرے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نشے کا دھندا کرنے والا چاہے بابا گیری کرنے والا ہو، چاہے دادا گیری کرنے والا ہو، اللہ کی ذات بڑی ہے، کسی کی ذات بڑی نہیں ہے. اور دین کے نام پہ مر جانا، ڈٹ جانا، یہ حسینیت ہے. حسینیت صرف شربت اور کھچڑے کا نام نہیں ہے. باطل کے خلاف ڈٹ جانا اور باطل کے خلاف جو ہے وہ سخت اسٹینڈ لینا، یہ حسینیت ہے. پھر چاہے اس کے لیے عزت جائے، چاہے جان جائے، چاہے مال، کچھ بھی چلا جائے، حق کے لیے باطل کے خلاف ڈٹنے کا انداز پیدا کرو. کوئی ساتھ دے تو دے، کوئی نہیں دے تو نہ دے. جب ہم نے پہلی مرتبہ نشے کے خلاف شہر لیول پہ پروگرام رکھا تھا، برسوں ہو گئے، نشہ اور اسلام. ابھی ایٹی کا یہ پروگرام تو دوسرا پروگرام تھا بڑا، پہلا پروگرام. اس وقت تو لوگوں نے ہمیں بہت ڈرایا کہ اس طرح آپ نشے کے خلاف باتیں کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. ہم کہا ٹھیک ہے پھر جو ہو. حالانکہ ہمیں بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی اس کی. لوگوں نے بہت ہمارے خلاف معاملات پیدا کیے، بہت ستایا، لیکن آج تک ہم اسی روش پر قائم ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک اللہ زندگی دے، اس لیے کہ ستانے والے بڑے نہیں ہیں، بچانے والا بڑا. اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ نشے کے خلاف تقریر کرنا، آپ جلدی سے لوگ اس کو کیوں نہیں چھیڑتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑی دشوار ڈگر ہے. پہلی مرتبہ جب بولا تھا تو بہت لوگوں نے کہا
آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کچھ دیندار لوگ بھی چپکے سے آ کے کہہ رہے تھے کہ عزت اور جان کی امان چاہتے ہو تو اس میں پڑھو ہی مت، سیدھا سیدھا نماز روزے پہ تقریر کرو۔ میں نے کہا قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا، میں جس گناہ کو شہر میں دیکھوں گا اس کے خلاف بولوں گا۔ پھر کیا ہوا، اسٹیج کھلوائے گئے، میرے جلسے میں پہنچنے سے پہلے کئی اسٹیج کھلوائے گئے، تقریروں پہ پابندیاں لگا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں، لیکن ہم اپنی روش پر آپ سے بھی کہتا ہوں، حسینیت کھچڑے اور شربت کا نام ہے، آپ دل پہ لکھ لیں، حسینیت اعلان حق کا نام۔ پھر چاہے کوئی آئے نہ آئے، 72 ہی آ جائیں تو اسی کے ساتھ کام، کوئی صلہ دے نہ دے اللہ دے۔ اور حسینیت نام اس کا ہے کہ پھر جنازے میں بھیڑ نہ ہو، حق کے لیے ڈٹ جاؤ گے تو یہ منزل بھی آ سکتی ہے کہ جیتے جی تو لوگ ساتھ دے نہ دیں، بعد موت بھی لوگ ساتھ نہ دیں۔ امام حسین کا لوگوں نے وہ حال کیا ہے کہ امام علی مقام کو کوئی کانگھا دینے والا نہ تھا، امام حسین کو کوئی قبر میں ڈالنے والا نہ تھا، امام علی مقام کو کوئی قبر میں آرام کے لیے لٹانے والا نہ تھا، امام علی مقام کو کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنا مجبور کیا حق کے لیے جب آپ نے آواز اٹھائی کہ کٹی ہوئی لاشوں کو زمین پہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اپنے مقتولوں کو تو عزت کے ساتھ دفن کیا، آل نبی جس نے اعلان حق کیا ان کی لاشوں کو یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے چھوڑ کر کے گئے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ قریب کے دیہات کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھ دیکھ کر سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا، 3 لاشیں جس کی نشاندہی ہوتی تھی ان کو ایک ساتھ دفن کیا، 1 لاش جو پہلے سے دفن ہو چکی تھی وہ تو دفن ہی تھی۔ لوگوں کو خیال ہی آتا تھا کہ جن کی لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہ تھا، کیا کبھی ان کا ذکر بھی باقی رہے گا؟ کیا کبھی کوئی ان کا نام بھی لے گا؟ لیکن آج دنیا کو پتا چلا جس نے اللہ کی خاطر حق کا اعلان کیا، لوگوں نے ساتھ نہ دیا لیکن اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اور آج ڈنکے جتنے میرے امام کے بج رہے ہیں، مسلم کیا غیر مسلم کیا سب کو پتا ہے کہ شہادت امام حسین کا دن کون سا ہے۔ تو اس لیے اگر واقعی سچے حسینی ہو تو جس کو پہلے سمجھاؤ، اگر ورنہ نہ ان کی شادیوں میں جاؤ، نہ ان کی میتوں میں جاؤ، نہ انہیں سلام کرو، پہلے سمجھاؤ، سمجھانے کو نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو اور لوگوں کا ذہن بناؤ، حوصلہ رکھیں، حق کے لیے آگے بڑھو گے، تھوڑی مشکل آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور گھر میں بیٹھیں۔ کچھ لوگ یہ سکھاتے ہیں، ارے بھائی کیوں کسی کے معاملے میں پڑھنے کا اللہ اللہ کرو اور اپنا اپنا دیکھو۔ یہ بڑی بدترین بات ہے، سن لیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زنا ہوتا رہے، شراب پیے جاتے رہے اور نشہ ہوتا رہے، جرائم ہوتے رہے، چوریاں ہوتی رہی اور ہم اللہ اللہ کریں، ایسا اللہ اللہ کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔